اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 54۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے اندر دو طبقے بن چکے تھے۔ پہلا طبقہ وہ تھا جو بچڑے کو معبود بنا بیٹھا تھا اور اس کے گرد مجاور بن کے بیٹھا تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو انہیں روکتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں یہ حکم دیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا وہ خنجر لیں، اور جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے وہ گوٹ مار کے بیٹھ جائیں، اور یہ خنجر والے انہیں قتل کر دیں۔ لہذا ایسا ہی ہوا، جب قتل کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے خوب اندھیرا کر دیا، بادل آ گئے اور خوب اندھیرا ہو گیا۔ پھر جب روشنی ہوئی تو پتہ چلا کہ 70,000 لوگ قتل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی۔ اصل میں بنی اسرائیل میں جس طرح شادی شدہ زنا کرنے والے کی سزا رجم تھی، اسی طرح شرک کر کے کوئی اگر مرتد ہو جاتا تو اس کی سزا بھی قتل سنائی گئی تھی، اگرچہ وہ توبہ کرتا یا نہ کرتا۔ ہماری شریعت کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود بھی ارتداد کا شکار ہو جائے، کافر ہو جائے مسلمان ہونے کے باوجود بھی، تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو بھی مرتد ہو جائے اسے قتل کر دو، جو دین اسلام کو چھوڑ دے اسے قتل کر دو۔ مگر اتنی تخفیف دی گئی ہے، اتنی رعایت دی گئی ہے کہ اگر مرتد ہونے والا توبہ کر لے، معافی مانگ لے اپنے رب سے اور سچا مسلمان ہو جائے تو اسے رجم نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ لہٰذا ہماری شریعت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی، ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ ان کی شریعت کے اندر اگر شرک کرنے والا توبہ کرتا تب بھی اس کے اوپر حد نافذ ہوتی۔ ہماری شریعت میں اگر کوئی شرک کر کے مرتد ہو جانے والا اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے اوپر حد نہیں لگتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اور خصوصی طور پر کرم ہے اس شریعت کے اوپر۔ اب آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، فتوبوا الی بارئکم، پس اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، اور سنو یہی بات تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے۔ نتیجہ جب انہوں نے یہ کام کیا، فتاب علیکم، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل ایسی عجیب و غریب قوم تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا یقین بھی نہیں کرتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات رکھی اور انہیں کہا کہ یہ کلام الہی ہے، اس پر عمل کرو، تو انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ یہ تورات اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، لہذا ہم تو اسے نہیں مانتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی برادری سے 70 عظیم ترین لوگوں کو اکٹھا کرو اور انہیں طور پر لے کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 لوگوں کو اکٹھا کر کے طور پر لے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی آواز میں ان کو تورات سنائی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آواز میں تورات سنی پردے کے پیچھے سے، تو کہنے لگے ہم کیسے مان لیں کہ یہ آواز رب کی ہے، لہٰذا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ ظاہر ہے ان کا یہ مطالبہ ناقابل عمل تھا اور انتہائی جہالت پر مبنی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب خود اللہ تعالیٰ کی تجلی کتاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، یہ کیسے ممکن تھا کہ یہ عام انسان ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ لیتے یا اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بجلی ڈالی جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اب میری قوم کے لوگ مجھے قاتل سمجھیں گے، میرے اوپر مزید بہتان درازی کریں گے۔ اللہ سے دعا کی اللہ زندہ کر دے، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ،
اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا ہم تو جب تک اللہ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں تمہاری بات نہیں مانیں گے، پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری جس نے تمہیں ختم کر دیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا، لعلکم تشکرون، کہ شاید اب ہی تم شکر گزار بن جاؤ، اب ہی تم اللہ کی فرما برداری اختیار کر لو۔ ان آیات کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی سرکشی نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ جیسے احکامات دیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبریں دی ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیوں سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشی سے بچائیں اور نافرمانی سے بچائیں اور ایمان کی حالت میں موت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔